بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الحیاء من الایمان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، دنیا کے دیگر مذاہب کے مقابلے میں اللہ نے مذہب اسلام کو جن امتیازی خوبیوں اور صفات سے نوازا ہے، ان میں ایک اہم امتیازی صفت حیا اور پاکیزگی کی۔ شرم و حیا مذہب اسلام کا لازمی حصہ ہے، بلکہ ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ایمان اور حیا دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ اب اگر کوئی ایک چیز اٹھا لی جائے تو دوسری چیز بھی خود بخود ختم ہو جاتی، یعنی اگر ایمان رخصت ہو تو حیا بھی رخصت ہو جائے گا، حیا کسی کے اندر سے رخصت ہوگی تو دھیرے دھیرے ایمان بھی رخصت ہو جائے گا۔ شرم اور حیا آپس میں لازم و ملزوم، ایک جگہ کوئی ایک چیز نہیں ہو سکتی، یعنی ہر ایمان والا با حیا ہوا کرتا ہے، اس کی نگاہوں میں شرم ہوا کرتی اور اس کے خیالات میں پاکیزگی ہوتی، اور وہ بے حیائی اور برائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور یہی اس کے ایمان والا ہونے کی علامت اور نشانی ہوا کرتی۔ قرآن و حدیث میں جا بجا ایسے احکام دیے گئے ہیں جن کے ذریعے سے انسان کو حیا اور پاکیزگی کی تعلیم دی جاتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے نبی کہہ دیجئے انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، ہر طرح کی بے حیائی اور برائی کا کام جو نظر آئے اور جو چھپا ہوا ہو، اللہ نے اس کو حرام کرا دیا ہے۔ سورہ نور میں اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے نبی ایمان والوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو جھکا لیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور پھر ٹھیک اسی طرح عورتوں کو مخاطب کر کے کہا گیا، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو جھکائیں اور اپنی شرمگاہ کی یعنی عزت و عفت کی حفاظت کریں۔ عام طریقے پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ کسی مرد کے لیے کسی غیر محرم کو دیکھنا جائز اور درست تو نہیں ہے، اور اگر کوئی عورت نقاب میں سے کسی مرد کو دیکھے تو کوئی حرج کی بات نہیں، حالانکہ شریعت میں دونوں کو برابر ایک جیسا حکم دیا گیا۔ مردوں کو بھی حکم ہے کہ غیر محرم عورتوں کو نہ دیکھیں، عورتوں کو بھی حکم ہے کہ غیر محرم مردوں پر نگاہ نہ ڈالیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، آپ کی دو ازواج مطہرات آپ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اسی دوران دور سے ایک صحابی رسول جو نابینا تھے، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آتے ہوئے نظر آئے۔ جب وہ نظر آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں بیویوں سے کہا، عبداللہ ابن ام مکتوم آ رہے ہیں، تم ان سے پردہ کرو۔ تو ایک زوجہ مطہرہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا وہ نابینا نہیں؟ یعنی وہ تو ہمیں دیکھ بھی نہیں سکتے، پھر ان سے بہت زیادہ پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ نابینا ہیں تو کیا ہوا، تم تو بینا ہو، تمہیں تو اللہ نے آنکھ دی ہے کہ اگر تم پردہ نہیں کرو گے
تو گرچہ ان کی نگاہ تم پر نہیں پڑے گی لیکن تمہاری نگاہ ان پر پڑ جائے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مردوں اور عورتوں کے لیے یہ حکم یکساں ہے کہ وہ غیر محرموں پر اپنی نگاہ نہ ڈالیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ کبھی ایسا ہو کہ اچانک کسی غیر محرم پر نگاہ پڑ جائے تو اس کو فوراً ہٹا لو، اس پر تمہاری پکڑ نہیں ہوگی، لیکن جب دوبارہ نگاہ ڈالو گے اور اس میں تمہارا قصد ارادہ چونکہ شامل ہوگا، اس لیے اب تمہیں اس نگاہ کے ڈالنے کا گناہ ہوگا۔ خود بخود جو نگاہ پڑ جائے تو وہ تو معاف ہے، پہلی معاف ہے لیکن دوسری معاف نہیں۔ اب بعض نوجوان اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ پہلی معاف ہے تو اس لیے پہلی خوب دیر تک نگاہ ڈالے رہتے، تو وہ پہلی نہیں رہتی، پھر وہ دوسری تیسری بھی ہو جاتی۔ تو پہلی نگاہ کا مطلب نگاہ پڑی اور ہم نے فوراً اپنی نگاہ کو ہٹا لیا۔ جیسے انجانے میں ایک گرم برتن ہم لوگ پکڑ لیتے اس کو ٹھنڈا سمجھ کر، جیسے ہی گرم برتن پکڑتے ہیں گرم محسوس ہوتا ہے فوراً چھوڑ دیتے۔ اب جب معلوم ہو گیا کہ برتن گرم ہے تو کوئی آدمی پھر دوبارہ برتن کو نہیں پکڑتا کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ گرم ہے۔ ایسے ہی انجانے میں آج کے اس مخلوط معاشرے میں اور بے پردگی اور بے حیائی کے ماحول میں ایسا ہوتا ہے کہ راہ چلتے ہوئے یا کسی مجلس میں انجانے بغیر کسی ارادے کے غیر محرم عورتوں پر نگاہ پڑ جاتی۔ تو ایمان والے کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ نگاہ پڑی اور وہ اپنی نگاہ کو جھکا لے۔ یہ شرم و حیا اور پاکیزگی ایک ایمان والے کی شان ہے۔ کسی نے کہا حیا کا ہونا مردوں میں بہتر ہے اور عورتوں میں ہونا بہترین ہے، یعنی شرم و حیا کا تعلق صرف عورتوں سے نہیں ہے، مردوں سے بھی ہے، یہاں تک کہ بچوں سے بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بچی کو لایا گیا جس کے لباس کچھ چھوٹے تھے، تو آپ نے کہا حضرت اسما سے کہ ان کے لباس مکمل پہناؤ تاکہ بچپن سے اس بچی کو شرم و حیا کی تعلیم ملے۔ یہ بھی حکم دیا گیا کہ بچے 7 سال کے ہو جائیں تو اب بیٹا اور بیٹی وہ 7 سال کے ہو گئے ہیں، اب ان کو ایک بستر پر مت سلاؤ، ان کے بستروں کو الگ الگ کر دو تاکہ بچپن سے ان کے اندر شرم و حیا اور پاکیزگی کے جذبات پروان چڑھیں۔ جب وہ بڑے ہو جائیں تو ان کو نماز کا عادی بناؤ۔ کیوں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یہی نماز انسان کو بے حیائی سے اور برے کاموں سے بچاتی۔ کتابوں میں واقعات لکھے ہوئے ایک واقعہ برسوں پہلے نظر سے گزرا تھا کہ ایک شادی شدہ خاتون کے پیچھے ایک مرد پڑ گیا، اب ہر وقت اس کے پیچھے گھوم رہا ہے۔ اس خاتون نے پوچھا کہ تمہارا مقصد کیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ میں آپ کو پسند کرتا ہوں۔ تو اس خاتون نے بجائے اس کے کہ کچھ اور جواب دیں، برا بھلا کہے، صرف اتنا کہا کہ فلاں مسجد میں تم 40 دن اہتمام کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھو، اس کے بعد تم آ جانا۔ اب یہ آدمی جو اس خاتون کو حاصل کرنا چاہ رہا ہے، تو جنون جو ہوتا ہے اور عشق اور محبت کا جو بخار چڑھتا ہے تو انسان ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، وہ فوراً تیار ہو گئے۔ اب پہلے تو کبھی نماز نہ پڑھے، صرف وہ جمعہ کی پڑھ لے، لیکن اب تو امام صاحب سے پہلے مسجد میں حاضر۔ اب تکبیر اولیٰ کے اہتمام کے ساتھ وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ 40 دن مکمل ہوا اور اس نے بغیر ناغے کے، بغیر کسی نماز کو قضا کیے ہوئے اور بغیر تکبیر اولیٰ کو فوت کیے ہوئے 40 دن نمازیں پڑھی۔ جب 40 دن مکمل ہوا، اب اس خاتون نے اس سے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہو؟ تو کہنے لگا کہ آپ کچھ نہیں چاہتا، اس لیے کہ نماز پڑھنے کے بعد مخلوق کی محبت دل سے نکلی، خالق کی محبت دل میں بیٹھ گئی، گناہ کی نفرت اور قباحت دل میں پیدا ہوئی، نیکیوں کا ذوق اور شوق پیدا ہو گیا۔ تو یہ نماز کی تاثیر ہے جسے اللہ نے قرآن میں کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اب آپ لوگ سوچیں گے کہ ہم لوگ بھی برسوں سے نماز پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ اہتمام سے پڑھ رہے ہیں،
اور بہت سارے حضرات جو نمازوں کے پابند ہوتے ہیں لیکن ان سے بھی بعض مرتبہ بے حیائی اور برائی کے کام صادر ہو جاتے ہیں، تو آخر ان کی نماز ان کو برائی سے کیوں نہیں روک پاتی؟ تو بات یہ ہے کہ نماز میں تو اللہ نے وہ تاثیر رکھی، لیکن شرط یہ ہے کہ نماز ویسی نماز ہو، ویسی جاندار نماز ہو جو واقعی انسان کو گناہ سے روک سکے۔ ایسی نماز، مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے کیا خبر تھی نماز کی، تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں، مجھے کیا پتا نماز کس نے پڑھائی۔ گزشتہ دنوں ایک پروگرام ہوا عشاء کی نماز کے فوراً بعد، پروگرام شروع ہوا تو مقرر خصوصی نے اپنی بات شروع کی اور بات نماز کے موضوع پر آ گئی، تو انہوں نے کم سے کم 100-150 افراد کا مجمع تھا، پوچھا کہ بھائی آپ میں سے کتنے لوگوں نے اسی مسجد میں ابھی عشاء کی نماز پڑھی؟ تو تقریباً 50 افراد نے ہاتھ اٹھایا کہ ہم نے یہی عشاء کی نماز ابھی پڑھی ہے آدھا گھنٹہ پہلے۔ تو پوچھا کہ امام صاحب نے پہلی اور دوسری رکعت میں کیا پڑھا، کتنے لوگ جانتے ہیں؟ تو 50 میں سے 2-3 خوش نصیب افراد نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور انہوں نے بتایا کہ امام صاحب نے یہ پڑھا ہے۔ بقیہ حضرات کیا کر رہے تھے؟ بخدا خبر ندارم چو نماز می گزارم کہ تمام شد رکوعے یا امام شد فلانے۔ بقیہ لوگوں کا حال یہ تھا، بخدا جب نماز پڑھتا ہوں تو مجھے کوئی خبر نہیں ہوتی رکوع پورا ہوا کہ نہیں، امام کون تھا۔ اس حال میں نمازیں ہوتی ہیں۔ خود ہماری اپنی مسجد میں ایک مرتبہ 3 رکعت ہوئی کہ 4 رکعت ہوئی، دونوں طرف آدھے آدھے افراد بٹے ہوئے تھے۔ میری آمد سے پہلے کا واقعہ ہے، ہمارے یہیں کے ایک پرانے مصلی نے مجھ کو بتایا، یہاں پہ بعض مرتبہ نمازوں میں سہو ہوتا ہے، 4 کی جگہ 5، 4 کی جگہ 3 رکعت ہو جاتی، تو اس مسئلے کو تو حل کر لیا گیا۔ نماز کے بعد ایک مصلی نے مجھ کو بتایا کہ بھائی ابھی جیسے 2 گروپ بنے ہوئے تھے، بعض لوگ کہہ رہے تھے 4 ہوئی، بعض کہہ رہے تھے 3 ہوئی۔ بہرحال میں نے اس مسئلے کو حل کر لیا، تو کہنے لگے امام صاحب ابھی تو شکر ہے کہ 2 گروپ بنا تھا اور آپ نے فیصلہ کر لیا۔ ایک مرتبہ اسی مسجد میں ایسا ہوا کہ امام صاحب نے سلام پھیرا تو آدھے کہہ رہے تھے 3 ہوئی، آدھے کہہ رہے تھے 4 ہوئی، پیچھے کی سب میں کچھ لوگ خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جب 2 لوگوں نے اپنی اپنی رائے دی تو امام صاحب پریشان ہو گئے کہ فیصلہ کس بنیاد پر کیا جائے، ہمارا ملک جمہوری ملک ہے اور دونوں طرف برابر کے لوگ ہیں۔ تو پیچھے والوں سے پوچھا گیا کہ 3 ہوئی کہ 4 ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ 5 ہوئی، یعنی ایک تیسرا گروپ، تیسرا محاذ بھی سامنے آ گیا۔ اب امام صاحب اور پریشان ہو گئے کہ کیا کیا جائے۔ تو یہ حال ہوتا ہے جب اس انداز میں بے خبری کے ساتھ، بغیر اصول و آداب کے ساتھ، بغیر سیکھے ہوئے، بغیر خشوع اور خضوع کے نماز پڑھی جائے گی، اس نماز میں وہ تاثیر اور طاقت نہیں ہو سکتی کہ انسان کو برائی سے روک سکے۔ تو بے حیائی اور برائی سے روکنے والی بنیادی چیز نماز ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورتیں، بچے بوڑھے ہوں یا جوان، ہر ایک کو حیا کے ساتھ پاکیزہ زندگی گزارتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جا بجا حیا کی تعلیم دی، بے حیائی کے نقصانات بتائے۔ بے حیائی کیا ہے؟ یہ ایک بیماری۔ بے حیائی کیا ہے؟ 100 طرح کے گناہوں کا مجموعہ ہے۔ جس انسان کے اندر سے شرم و حیا کا جذبہ نکل جاتا ہے، حدیث شریف میں کہا گیا جب تمہارے اندر سے حیا نکل جائے تو جو چاہے وہ کرو، کہ یہی وہ جذبہ ہے جو نیکی کی راہ پر چلاتا ہے، اور یہی وہ جذبہ ہے جو گناہ سے انسان کو روکتا ہے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اللہ سے شرم و حیا کرو، تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ سے شرم و حیا کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ سے شرم و حیا کرنے کا مطلب کیا ہے وہ بھی سمجھ لو۔ اللہ سے حیا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سر کو اور سر میں پیدا ہونے والے خیالات کی نگہداشت اور نگرانی کرو، کہ تمہارا سر اللہ کے علاوہ کہیں نہ جھکے، اور تمہارے سر میں یعنی دماغ میں غیر اللہ کے تعلق سے برے خیالات نہ آئیں۔
پیٹ کو اور پیٹ کے اندر جو چیزیں ہیں ان کی نگرانی کرو، یعنی تمہارے پیٹ میں کوئی ناجائز لقمہ نہ جائے، یہ بھی اللہ سے شرم و حیا کرنا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو شخص دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دے اور آخرت کی راحتوں کو پانے کے لیے کوشش اور فکر کرے، در حقیقت ایسا ہی انسان اللہ سے شرم و حیا کرنے والا ہے۔ یعنی انسان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ آج دنیا میں میں جو کچھ کر رہا ہوں، تو یہ فکر تو بڑی ہوتی ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے، کسی کو معلوم نہ ہو جائے، اس لیے انسان گناہ سے رکتا ہے۔ لیکن جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو وہاں یہ فکر نہیں ہوتی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ سے لوگ شرم نہیں کرتے، اللہ سے لوگ پردہ نہیں کرتے، جبکہ اللہ سے بھی شرم و حیا کرنی چاہیے، اللہ کے رسول سے بھی شرم و حیا کرنی چاہیے، اور یہ خیال دل میں پیدا ہونا چاہیے کہ کل اگر میرا یہ عمل اللہ کے سامنے آ گیا، کل اگر میرا یہ گناہ رسول اللہ کے سامنے پیش کر دیا گیا تو مجھے کیسی شرمندگی ہوگی۔ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، گر تمی دانی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر۔ اے اللہ، اگر قیامت کے دن حشر کے میدان میں میرا حساب لینا ضروری ہو تو اتنا کرم کرنا کہ میرا حساب و کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے چھپا کر لینا، اس لیے کہ مجھے بڑی شرم و حیا آئے گی۔ جس پیغمبر نے میرے لیے پتھر کھائے، جنہوں نے میرے لیے بڑی قربانیاں دی، اور جنہوں نے میرے سامنے ایک اچھا نظام حیات پیش کیا، افسوس میں اس کے مطابق زندگی گزار کر حشر کے میدان میں حاضر نہیں ہوا تو میں ان سے نگاہ نہیں ملا سکوں گا۔ اب مجھے بڑی شرم آئے گی کہ رسول اللہ کے سامنے میرا دفتر اعمال کھولا جا رہا ہے، اس لیے اللہ یہ کرم کرنا کہ ان کے سامنے میرا حساب و کتاب مت لینا۔ یہ ہے شرم و حیا کا جذبہ جو انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ حشر کے میدان میں اللہ اور اس کے رسول کے سامنے جب رسوائی ہوگی تو کیا ہوگا۔ آج معاشرے سے جو چیز تیزی کے ساتھ رخصت ہو رہی ہے اور جو چیز انتہائی کمیاب ہو چکی ہے وہ شرم و حیا اور پاکیزگی کے جذبات ہے، اور جو چیز بلاؤں کی طرح اور وبائی بیماریوں کی طرح پھیل رہی ہے وہ بے حیائی اور برائی کے جذبات ہیں۔ آج موبائل عام ہے، انٹرنیٹ عام ہے، بے حیائی اور بدکاری کے راستے کھلے ہوئے ہیں، بلکہ بہت ساری بے حیائی اور برائی کے کاموں کو قانون کا اور سپریم کورٹ کا تحفظ حاصل ہے۔ شرم و حیا اور پاکیزگی کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان نکاح کر لے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تعلیم نوجوانوں کو دی کہ تم میں جسے نکاح کی قدرت ہو وہ نکاح کر لے، کہ یہی نکاح کے نتیجے میں انسان کی نگاہ اور اس کی عزت محفوظ ہو جاتی ہے۔ لیکن آج ملک کے سپریم کورٹ کا یہ کہنا ہے اگر کوئی بالغ مرد و عورت کسی بھی مذہب کے ہوں، اگر وہ اپنی مرضی سے میاں بیوی کے طور پر زندگی گزارنا چاہیں، ان کے ماں باپ، معاشرہ، سماج ان کو روک نہیں سکتا۔ یہ شخصی آزادی کا سوال ہے، کوئی ان کو منع نہیں کر سکتا۔ اسی طرح برسوں پرانا انگریزوں کے دور کا بنایا ہوا قانون تھا کہ کوئی شادی شدہ خاتون کسی دوسرے مرد کے ساتھ چھپا چھپی آشنائی کرتی ہے، گناہ میں مبتلا ہوتی ہے تو شوہر اس کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے، شوہر کرتا ہے تو بیوی اس کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے۔ سپریم کورٹ نے اس قانون کو بھی ختم کر دیا۔ اب ایک خاتون کو سپریم کورٹ نے کھلی اجازت دے دی کہ وہ چاہے تو سارے محلے کی بیوی بن کر رہ سکتی، ایک مرد کو اجازت دے دی کہ وہ جتنی عورتوں کے ساتھ چاہے منہ کالا کر سکتا ہے۔ یہ سپریم کورٹ کا کہنا ہے، یہ ملک کا قانون ہے۔ موبائل بالکل سستا ہے، انٹرنیٹ بالکل عام ہے، آپ کو راشن جلدی نہیں ملے گا، موبائل آپ کو جگہ پر مل جائے گا، آپ کو راشن لا کر نہیں دیا جائے گا، ریچارج مل جائے گا، آپ کو دوا علاج کے لیے قرض نہیں ملے گا، لیکن آپ کا ریچارج ختم ہو گیا ہے تو کمپنی آفر دے گی کہ آپ ابھی ریچارج کر لیجئے، بعد میں آپ پیسہ کٹا دیجئے۔ اب اتنی بے حیائی اور برائی کے راستے عام ہیں۔ اس موقع پر ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی اور اپنی نسلوں کے ایمان کی اور ان کی عزت و آبرو کے تحفظ کی فکر کریں اور ان کو بے حیائی اور برائی سے بچانے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں،
بے حیائی اور برائی سے اپنے آپ کو اور نسلوں کو بچانے کے لیے صرف بات چیت اور تبصرے کافی نہیں ہوں گے۔ اندھیرے کو بھگانا ہو تو ڈنڈا مار کر نہیں بھگایا جاتا، روشنی کی جاتی ہے۔ جب بے حیائی اور برائی کی تاریکیاں بڑھ رہی، بدکاری کے واقعات پیش آ رہے ہیں، ایسے موقع پر ہمیں حیا اور پاکیزگی پیدا کرنے کے لیے، اس ماحول کو بنانے کے لیے یہ کرنا ہوگا کہ نکاح کو آسان کرنا ہوگا، رشتہ نکاح کو آسان کرنا ہوگا، اولاد والی کو ان کا نکاح کر دیا جائے۔ نکاح ہو جانے کے بعد خدا نخواستہ طلاق کے نتیجے میں یا شریک حیات کے انتقال کے نتیجے میں اولاد پھر تنہا ہو جائے، ان کا پھر نکاح کر دیا جائے۔ یہاں تک کہ کوئی بوڑھی عورت اور بوڑھا مرد تنہا ہو جائے اور ان کے دل میں نکاح کی خواہش ہو تو بالغ اولاد اور جوان اولاد کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اس بوڑھے سرپرست کے نکاح ثانی میں ان کی معاونت کرے، رکاوٹ پیدا نہ کریں، کہ یہی نکاح انسان کو بے حیائی اور برائی سے بچاتا ہے۔ اسی طرح اپنے بچوں کی تربیت ایسی کی جائے، بطور خاص مردوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر کی خواتین کو پردے کا عادی بنائے، ان کا نقاب ایسا نہ ہو جس کے بارے میں کہا جائے کہ اس نقاب کو خود ایک نقاب کی ضرورت ہے۔ موجودہ دور میں فیشن ایبل جو برقعے نکل رہے ہیں، جس طرح کے نقاب نکل رہے ہیں، وہی خاتون بے نقاب گزرے گی تو اتنے لوگ اس پر بری نگاہ نہیں ڈالیں گے جتنا چمکتے اور دھڑکتے ہوئے اور فیشن ایبل برقعے پہن کر جب وہ خاتون نکلتی ہے تو دوسروں کی نگاہ اس پر پڑتی ہے۔ اور اس میں جہاں اس خاتون کا قصور ہے کہ وہ بے حیا ہو رہی ہے، اس سے کہیں زیادہ بڑا قصور اس کے شوہر کا، اس کے بھائی کا اور اس کے باپ کا ہے۔ اکبر الہ آبادی نے چند عورتوں کو بے حجابی کے ساتھ اور بے حجابی اور بے پردگی کے ساتھ گھومتے دیکھا تو ان سے پوچھا کہ تمہارا پردہ کہاں ہے، اور اس نے پھر اپنی ان باتوں کو اشعار میں سمویا۔ دیکھا جو بڑا اچھا اکبر الہ آبادی کا شعر ہے، بے پردہ نظر آئی جو کل چند بیویاں، بیوی یو پی کی زبان میں عورتوں کو کہتے ہیں، نہیں تو آپ کہیں گے کہ اکبر کی اتنی بیویاں کہاں بے پردہ نظر آ گئی۔ بے پردہ نظر آئی جو کل چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو میں نے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ اکبر نے پوچھا تمہارا پردہ کہاں ہے، تو کہنے لگی کہ ہمارے مردوں کی عقل پہ وہ پردہ چلا گیا، اس لیے ہم لوگ بے پردہ گھوم رہے ہیں۔ آج بہت ساری نوجوان بچیاں، اسکول کی طالبات، بہت سارے افراد کی مستورات بے حیائی اور برائی کے ساتھ نکلتی ہیں، بے پردگی کے ساتھ بازاروں میں گھومتی ہیں، بے پردگی کے ساتھ شادی بیاہ میں آتی جاتی۔ اور عورتوں کا تو یہ مزاج ہے، گھر میں رہتی ہیں تو مجھے ایک شخص کہنے لگے، بولے گھر میں رہا تھی تو سر جھاڑ اور منہ پہاڑ، اور کہیں شادی میں جانا ہو تو 1 گھنٹہ پہلے سے میک اپ شروع ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے زیب و زینت کا حکم دیا گیا وہ شوہر کے لیے، لیکن گھر میں رہتے ہیں بغیر کسی طرح کی زیب و زینت اختیار کے، لیکن کہیں جانا ہو تو ہر طرح کا میک اپ کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اس کے نتیجے میں شوہر کی بیوی سے دلچسپی کم نہیں ہوگی تو کیا ہوگا، اور عورتوں کے اندر دوسروں کی دلچسپی پیدا نہیں ہوگی تو کیا ہوگا۔ آج یہ بے حیائی اور برائی کے واقعات پیش آ رہے ہیں، کل تک بہت سارے واقعات چھپے ہوا کرتے تھے، موبائل، انٹرنیٹ نے اور کیمرے نے اور ویڈیو ریکارڈنگ نے بہت سارے گناہوں کو اور معاشرے کی اصل صورتحال کو سامنے لا کر رکھ دیا ہے۔ اب ہمارا کام کیا ہے کہ کسی کے تعلق سے کوئی ویڈیو آئی، کوئی میسج آیا، اس کو 50 گروپ میں شیئر کرنا، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس سے منع فرمایا کہ برائی اور بے حیائی کو پھیلاؤ۔ ہمارا کام اس سے عبرت حاصل کرنا ہے کہ کل کے اس طرح ہمارا یا ہمارے گھر کے فرد کا کوئی عیب نہ کھل جائے، ہم ذلیل و رسوا نہ ہو جائے، اس لیے ہم حیا اور پاک دامنی کے عادی بنیں، اپنے گھر میں ایسی کتابوں کو پڑھیں۔ مفتی سلمان منصور پوری صاحب نے ایک حدیث پر پوری کتاب لکھ ڈالی اور اس کا ترجمہ ہے اللہ سے شرم کیجیے۔ مولانا ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم نے کتاب لکھی حیا اور پاک دامنی۔ تو اس طرح کی کتابوں کو پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھنے کی تلقین کریں اور نکاح کو آسان کریں تاکہ ہمارے گھر کا ماحول حیا اور پاکیزگی والا بنے۔ دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تمام باتوں کو سمجھنے اور عمل کی توفیق بخشے۔